भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान फातेह रहा, दुश्मन के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात पर जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर का तनाज़ो दो एटमी ताकतों के दरमियान फ्लैश पॉइंट बन चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब, कहा हम चाहते हैं दिफा पर समझौता नहीं करेंगे। भारत ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश कबूल करने की बजाय हमारे शहरों पर हमले किए, जिस पर हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुजाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी कराई, जिस पर वो बजा तौर पर नोबेल इनाम के मुस्तहिक़ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी, जिसका एतराफ़ किया जाना चाहिए। पाकिस्तान दहशतगर्दों के आगे एक दीवार की तरह खड़ा है, जिसने दुनिया को दहशतगर्दी से बचाया हुआ है। न्यूयॉर्क या लंदन में दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली से खिताब, कहा कलदम TTP, फितनतुल ख्वारिज, BLA अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का कहाँ है। पाक वतन इस साल भी सुपर फ्लड का सामना कर रहा है। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत को 34 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। कार्बन अखराज में 1% से भी कम हिस्सा होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर है। दुनिया को माहौलियाती बहरान का सामना करने के लिए मुश्तरका इक़दाम करना होंगे। तकरीर के दौरान वज़ीर आज़म जज्बाती हो गए। पाकिस्तान को अजीम ममलिकत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाज़र जवाबी से भारतीय सहाफ़ी को चालाकी उल्टी पड़ गई। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़ी अंदाज में सवाल किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी कब ख़त्म करेगा। वज़ीर आज़म ने बरजस्ता जवाब दिया, पाकिस्तान भारत की मुसल्लत की हुई दहशतगर्दी ख़त्म कर रहा है। वज़ीर आज़म के जवाब से आलमी सतह पर भारत की सुबकी हो गई। शहबाज शरीफ ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम जहाज़ गिरा दिए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात भी भारतीय मीडिया को हज़म न हुई। भारतीय अवाम अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, पाकिस्तान सिफारती झंडे गाड़ रहा है, मोदी कहाँ हैं। आठ दहाइयों से फ़लस्तीनी अवाम इसराइली जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। गजा में फ़लस्तीनी औरतें और बच्चे इसराइली फ़ौज की दरिंदगी का निशाना बन रहे हैं। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली आबादकारों की जारहियत का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में खिताब के दौरान कहा, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मिसाल नहीं मिलती। मगरबी किनारे पर गैर कानूनी यहूदी आबादकार दहशतगर्दी फैला रहे हैं। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है, जो 1967 की सरहदों पर कायम हुआ और जिसका दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ है। मुस्लिम सरबराहान से सदर ट्रंप की मुलाकात से गजा में जंग बंदी की नई शम्मा रोशन हुई। शहबाज शरीफ की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का जनरल असम्बली में खड़े होकर झूठ पर झूठ, गजा में इसराइली मज़ालिम का दिफा, बड़े बड़े दावे, ढिठाई से दो रियासती हल को फिर मुस्तरद करके दुनिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। सियोनी दहशतगर्द नेतन्याहू ने कहा, हमारा दुश्मन पूरे मगरब और अमेरिका का दुश्मन है। हमने अमेरिका की मदद से ईरान के जौहरी हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। हमने इराक, शाम, यमन, लेबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया को ख़त्म किया। हमास को धमकाते हुए बोले, तमाम 48 यरगमालियों को फौरी रिहा करें, वरना मज़ीद संगीन नताइज के लिए तैयार रहें। दहशतगर्द नेतन्याहू की तकरीर से पहले मुस्लिम और दीगर ममालिक के मंदूबीन का बॉयकॉट, जनरल असम्बली से उठकर चले गए। बहुत हो गया, अब इसराइल को रुकना होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, इसराइल को मगरबी किनारे को जम करने की इजाज़त नहीं दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के कुछ इंतहा पसंद सियासतदानों के मुतालिबात को मुस्तरद कर दिया। दहशतगर्द इसराइल के हाथों बेबस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सियोनी फ़ौज के गजा पर ताज़ा हमलों में मज़ीद 47 शहादतें, दर्जनों ज़ख्मी। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहदा की तादाद 65,419 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने गैर कानूनी यहूदी आबादकारों से रवाबित रखने वाले 69 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी।
جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ سے ملاقات۔ شہباز شریف کا کثیر الجہتی نظام مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ امن و استحکام کے فروغ، ترقی پذیر ممالک کی آواز بلند کرنے پر سیکریٹری جنرل کی قیادت کو سراہا۔ پاکستان میں دہشت گردی، مسئلہ کشمیر، سندھ طاس معاہدے کی بھارتی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا دنیا کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے اقوام متحدہ کو مرکزی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پاکستان اور امریکہ کے درمیان معدنیات کی قیمت کا مناسب تعین ہوگا۔ امریکی صدر سے معدنیات، معیشت، آئی ٹی، اے آئی، کرپٹو، دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر بات ہوئی۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے باہمی مفادات کے تحت ہوں گے۔ اقتدار سنبھالا تو مہنگائی 32% پر تھی، جو 1.5 سال میں کم ہو کر سنگل ڈیجٹ میں آ گئی۔ پالیسی ریٹ 22.5% سے 11% پر آ گیا۔ ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکہ پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا، کوئی امریکی مطالبہ آیا بھی تو پاکستان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی وضاحت، کہا ہو سکتا ہے امریکہ ایران تعلقات میں بھی پاکستان کوئی کردار ادا کر سکے۔ سعودی دفاعی معاہدے کو قطر حملے کا رد عمل نہیں کہہ سکتے۔ پاک سعودی دفاعی تعلقات طویل ہیں۔ معاہدے سے پہلے سے جاری دفاعی تعلقات کو دستاویزی شکل دی گئی۔ پاک بھارت جنگ کی وجہ سے جو حالات بنے ان سے پاک امریکہ تعلقات میں خوشگوار موڑ آیا۔ موجودہ ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ سے نتائج مل رہے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کے نئے دور کا آغاز، وزیر اعظم نے ٹرمپ کو امن کا علم بردار قرار دے دیا۔ شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی امریکی صدر سے ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت کو سراہا۔ غزہ جنگ کے فوری خاتمے کے لیے کوششوں کی تعریف، کہا امریکی صدر دنیا بھر میں تنازعات ختم کرنے کی مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں۔ رواں سال کے آغاز میں پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے امریکی کمپنیوں کو پاکستان کے زرعی، آئی ٹی، معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور۔ شہباز شریف کی ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو واشنگٹن پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال، وائٹ ہاؤس جاتے ہوئے شہری قافلے کی تصاویر بناتے رہے۔ وزیر اعظم اور امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہی۔ خوشگوار ماحول میں ہونے والی ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی موجود تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی شریک تھے۔ ٹرمپ نے سیکیورٹی فورسز کی قربانی کو سراہتے ہوئے کہا دنیا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتی ہے۔ ٹرمپ نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ ملاقات سے قبل اوول ہاؤس میں میڈیا ٹاک میں کہا ہمارے پاس عظیم رہنما آ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل بہترین شخصیت کے مالک ہیں، شہباز شریف شاندار شخص ہیں۔ پاکستان کی شکایت پر آئی سی سی کا ایکشن، بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو جنٹل مین گیم کو سیاست زدہ کرنے کے مجرم قرار۔ میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ 14 ستمبر کو سوریا کمار نے میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے پہلگام واقعے کا ذکر کرتے ہوئے متنازع بات کی تھی۔ بھارتی ٹیم نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ فاسٹ باؤلر حارث رؤف بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار، جرمانہ عائد۔ اشارے کرنے پر وارننگ بھی دی گئی۔ صاحبزادہ فرحان کو صرف وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا۔ ایشیا کپ کے فائنل میں پاک بھارت ٹیمیں کل مد مقابل ہوں گی۔ ایشیا کپ کی 41 سالہ تاریخ میں روایتی حریف پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے۔ شاہینوں کی نظریں بھارت کو شکست دینے پر مرکوز۔ کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں جانتے ہیں فائنل میں کیا کرنا ہے۔ فائنل سے قبل قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی کھلاڑیوں کو صرف کھیل پر توجہ دینے کی ہدایت۔ کہا بھارت کو دباؤ میں رکھنے کی صلاحیت موجود ہے، بس یہ دباؤ زیادہ دیر تک قائم رکھنا اصل امتحان ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات کا دوسرا روز۔ آئی ایم ایف نے کیپیسٹی چارجز کم کرنے پر حکومت سے تجاویز مانگ لی۔
IMF مشن کو پاور ڈویژن حکام کی بریفنگ۔ پاور ڈویژن نے گردشی قرض کے خاتمے کے بینکوں کے ساتھ قرض معاہدوں سے آگاہ کیا۔ IMF کا ڈسکوز کی گورننس بہتر بنانے کا مطالبہ۔ IMF مشن سے تکنیکی سطح کے اہم مذاکرات سوموار سے شروع ہوں گے۔ دوسرا کامیاب جائزہ مکمل ہونے پر $7 ارب میں سے $1 ارب کی اگلی قسط ملے گی۔ پاکستان 30 جون 2025 تک کے بیشتر اہداف حاصل کر چکا۔ دوسری جانب انکم ٹیکس ریٹرن فارم 2025 سے تخمینہ شدہ مارکیٹ ویلیو کا کالم ختم کر دیا گیا۔ FBI نے وزیر اعظم کی ہدایات پر عمل درآمد کر دیا۔ وزیر اعظم کے کامیاب دورہ امریکہ پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے 1,62,000 کی نئی بلندی بھی عبور کر لی۔ 5 روزہ کاروباری ہفتے میں 4 نفسیاتی حدوں کے بیریئرز توڑ دیے۔ 4,220 پوائنٹس کا غیر معمولی اضافہ۔ 100 انڈیکس میں 1,62,042 پوائنٹس پر بند۔ سرمایہ کاروں نے $1 ارب 66 کروڑ منافع کمایا۔ تاریخ میں پہلی بار مارکیٹ کیپٹلائزیشن 19,000 ارب روپے سے تجاوز کر گئی۔ پنجاب کے میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے پالیسی منظور۔ اوورسیز پاکستانیز کے بچوں کے لیے MD-CAT میں $10,000 فیس مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ سرکاری میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT ٹیسٹ پاس کرنا ضروری قرار۔ مریم نواز کی کینسر کے مریضوں کو ہر صورت ریلیف دینے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب کے ہر ہسپتال میں غریب مریض کو روپیہ خرچ کیے بغیر علاج کی سہولت ملنی چاہیے۔ چاہتی ہوں کینسر کے ہر مریض کا علاج ممکن بنایا جائے۔ مریم نواز سے آئرلینڈ کے سفیر کی ملاقات۔ باہمی تعاون بڑھانے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ کی آئرلینڈ کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ سندھ کابینہ میں اضافہ اور وزراء کے محکموں میں رد و بدل۔ نئے صوبائی وزیر اسماعیل راہو نے حلف اٹھا لیا۔ گیان چندرا یسرانی وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر، طارق حسن، عطا محمد پنور، ڈاکٹر شام سندر، فراز عابد لاکھانی، محمد علی راشد، عبدالجبار خان، جین خان سرفراز معاونین خصوصی مقرر۔ سید غنی سے وزارت بلدیات کا قلمدان واپس لے کر ناصر حسین شاہ کو دے دیا گیا۔ جام خان شورو کو اریگیشن کے ساتھ P&D ڈپارٹمنٹ کا اضافی قلمدان مل گیا۔ مخدوم محبوب الزماں سے ری ہیبلیٹیشن کی وزارت واپس، وزیر فوڈ بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کراچی کے اندرونی سڑکوں کی تعمیر سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے KMC اور ٹاؤنز کو محکمہ بلدیات کی نگرانی میں اسکیمیں تیار کرنے کی ہدایت کی۔ دریا ستلج میں عارف والا کے مقام پر سیلابی صورتحال کے باعث زمینی راستے تاحال بحال نہ ہو سکے۔ 4 فٹ پانی جمع، سڑکیں پانی میں بہہ گئیں۔ عارف والا کے علاقے حسو حسن کا سے شگاف پڑنے سے 10 سے 12 دیہات، ڈیرے اور موسیقات کا زمینی راستہ منقطع۔ ریسکیو آپریشن بند ہونے سے متاثرین کو مشکلات کا سامنا۔ جلال پور پیروالا میں موٹر وے کی مشرقی سائڈ پر کئی فٹ پانی جمع، سینکڑوں سیلاب متاثرین کا احتجاج۔ موٹر وے پر کٹ لگا کر پانی کی نکاسی کا مطالبہ کیا۔ ملتان ڈویژن کے 4 اضلاع میں سیلاب سے متاثرہ دیہات کے سروے کے لیے 267 ٹیمیں تشکیل۔ متاثرہ علاقوں میں 15 دن سے جمع پانی مکینوں کے لیے درد سر بن گیا۔ دریا سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانی درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ کنٹرول روم کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران پانی کی آمد صرف 950 کیوسک پانی کا اضافہ ہوا۔ کوٹری بیراج اپ سٹریم پر پانی کی آمد 4,08,164 کیوسک ہے۔ ڈاؤن سٹریم پر پانی کا اخراج 3,80,159 کیوسک ہے۔ غازی احمد میں عامری پل سے 4 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ کچے کے درجنوں دیہات زیر آب۔ سیلابی پانی سے زمینی رابطے منقطع، متاثرین شدید مشکلات سے دوچار۔ پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کر رہی۔ بلاول بھٹو نے BISP والی بات بھی وفاق کو مخاطب کر کے کی تھی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ کہا جب بھی بلاول بھٹو وزیر اعظم کی تعریف کرتے ہیں تو پنجاب حکومت کو تکلیف ہوتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا شرجیل میمن کو جواب۔ کہا سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں۔ مریم نواز نے پوری قوم کے سامنے پنجاب کا مقدمہ لڑا۔ سیلاب زدگان کے لیے عملی طور پر کچھ نہ کرنے والے زبان درازی مت کریں۔
مجبوری کے باعث حج پر نہ جا سکنے والے رجسٹرڈ عازمین کے لیے اچھی خبر، فوت ہونے والے رجسٹرڈ شہریوں کی جگہ کوئی بھی رشتہ دار حج پر جا سکتا ہے۔ وزارت مذہبی امور کی نئی پالیسی کے مطابق کسی مجبوری یا علالت کی وجہ سے حج پر نہ جانے والا شخص بھی کسی کو نامزد کر سکتا ہے۔ ایسے شخص کو اپنی رقم واپس لینے کا بھی اختیار ہوگا، تاہم رقم کی واپسی یا متبادل شخص کو حج پر بھجوانے کے لیے ٹھوس وجہ بتانا لازم ہوگی۔ پاکستان میں ڈیٹا لیک کرنے والی ویب سائٹس تاحال بند نہ کی جا سکیں، شہریوں کی ڈیٹا کی فروخت دھڑلے سے جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر قائم نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم تاحال کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے مزید 3 ہفتوں کا وقت مانگ لیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے میڈیا رپورٹ پر نوٹس لیتے ہوئے فوری تفتیش کا حکم دیا تھا۔